بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن احمس نے عرض کیا، اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم سفید سرخی مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختیوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ معیت اختیار کرنے والوں میں سے ایک 70 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 چلوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ اپنی اسب شان 3 چلو میری امت کی جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اسے پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، لہذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ الزہرا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، اپنے قریب سب سے پہلے اے فاطمہ، تم مجھ سے آن ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ کھانا نہ کھائیں
اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے آپ کو معراج کے شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لو، تو ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اسی وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اے حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بنانے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر کردار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہیں سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا ہے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لو، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وفات پائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور
आंसू से तर हो गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे से रोता हूँ। जब सहाबा किराम के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हुजरे का पर्दा हटाओ कि मैं एक आखिरी नज़र अपनी उम्मत को देख लूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा को पास बुलाया। जब वो दीवानों की तरह रोने लगे तब आपने फरमाया, ए मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए हौज़ कौसर और जन्नत को आरास्ता करता हूँ। सुन लो कि तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुम में से पहले कोई उम्मत जन्नत में न जाएगी। ये मेरी उम्मत दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ये अल्लाह मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया है। और ये फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें बंद हुई, माथे पर पसीना आया, बेहोशी तारी हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम को इशारे से रुखसत किया और सहाबा किराम बाहर तशरीफ़ ले गए। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महशर के दिन आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया कि लवाह अहमद के नीचे। पूछा कि अगर वहाँ पर आपसे मुलाकात न हुई तो फरमाया कि हौज़ कौसर पर, और अगर वहाँ भी ना हुई तो तब मीज़ान अदालत के पास, जहाँ उम्मत के अमाल तो ले जाएंगे, या तो मैं पुल सिरात पर जहन्नम के किनारे पर खड़ा हूँगा, उम्मत की सलामती के साथ गुजर जाने की दुआ करता रहूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी वसीयत से फारिग हुए तो फरमाया कि मुल्कुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को कबूल करने की इजाज़त मुहम्मद फरमाई। मुल्कुल मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल करना शुरू की और आपको वो तकलीफ़ शुरू हुई। फरमाया, ए अल्लाह की बड़ी सख्त तकलीफ़ है, अल्लाह तो मौत की तकलीफ़ आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी मंगवा कर रखा और मौत की तकलीफ़ में बार बार पानी हाथ में डालते, वो हाथ मुंह पर फेरते और फरमाते, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि या हज़रत, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, है फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुँह फेर लिया। रसूल खुदा ने फरमाया, लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब उम्मती, या रब उम्मती। ये कहते कहते जान सीने तक से मटाई, नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, लेकिन अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए कलमा आपके मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि आपकी उम्मत पर 1000 मरतबा आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हो चुका है। ठंडा हुआ, यकजक गर्दन मुबारक का मोरा एक जानिब को माल हुआ और वो मुबारक ताला की तरफ परवाज़ कर गई। अल्लाह ताला तबारक से दुआ है कि अल्लाह ताला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को तलीमात फरमाई हैं उन पर अमल पैरा होने की ताकत अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।